سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تتوبا من تقرب فيه اس مہینے کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عظیم اور بڑا اہم خطبہ عطا فرمایا تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا کیا انعامات اور کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر نعمتیں رکھی ہیں۔ پہلے ہی اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی آپ نے خطبہ فرما کر آگاہ فرما دیا۔ اس میں سے ایک چیز میں نے عرض کی آپ سے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تتوبا من تقرب فيه کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر نیکی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ ہر نیکی جو ہے وہ اللہ قریب کرتی ہے انسان کے۔ کوئی نیکی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ کتنی بڑی ہے، کتنی زیادہ ہے، کتنی کثیر ہے، بس کچھ نیکی ہے۔ اتنی بھی نیکی ہے کہ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اتنی بھی نیکی ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، اتنی بھی نیکی ہے آپ کسی کی غلطی کو معاف کر رہے ہیں، اتنی بھی نیکی ہے آپ کسی کو جگہ دے رہے ہیں۔ یعنی جو جس کا شمار ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں لیکن ہے وہ اچھا کام۔ نیکی کسی کو کہتے ہیں؟ اچھا کام۔ اور ہر اچھا کام جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس اچھے کام کی وجہ سے اس کو ہم نیکی کہتے ہیں، اللہ اس کو قریب کر لیتا ہے۔ تو ایک آدمی مرنے والا ہے، گناہ کے اندر ہے، مرنے سے پہلے اس نے نیکی کر لی، وہ قریب ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ نیکی جو ہے وہ ہم اس میں جو تنبیہ فرمائی اللہ کے نبی نے کہ اکثر یہ عام وقت کے اندر ہم نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں غفلت میں، اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے دل کے اندر، بالکل نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس کام کی وجہ سے ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے یا ثواب نہیں مل رہا ہے، اچھا کام ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہو تو آدمی کبھی نہ چھوڑے کبھی نہ چھوڑے۔ تو اتنی بڑی انعام ہو جس کا کہ جس کے لیے آدمی ویسے تو بہت کہتا ہے اللہ کے قریب ہو جاؤں، بڑے بڑے عبادات ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدات کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو جال بچھا دیا اپنی قربت کا، میرے قریب آنا تو دشوار نہیں ہے، تم کرتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کی اپنی ہمت ہوتی ہے، مواقع ہوتے ہیں، اپنے واقعات ہوتے ہیں انسان کے۔ اب ہر آدمی رات کو نہیں جاگ سکتا، ہر آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو کسی کام میں مشغول ہے، اللہ نے کسی اور کام پہ اس کو لگا دی ہے، اسے اس کو کمانے کچھ ایسے ہیں، بیماری کچھ ایسی دے دی ہے، پریشانی کچھ ایسی دے دی ہے، وہ جنوں لگ گیا ہے، تو وہ مزید نیکی کمانے میں بڑا مشکل ہے، اس کے دن نہیں ہے۔ تو
تو اللہ سبحانہ اس کا نعمت بدل عطا فرما دیتے ہیں. اس کا نعمت اتنی ہیں نیکیاں کہ جس کا انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کے اوپر نیکی رکھی، تو اس کسی نہ کسی نیکی کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے اس انتظار میں کبھی ہم تہجد گزار نہیں بنے تو دوسرے کام کیا کرنے، اللہ کو تلاش نہ کرنا، اس پہ تو کبھی انسان سوچے نہ. کیونکہ نیکی چھوڑنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے بڑا عجیب لفظ ہے، وہ بڑا خطرناک لفظ ہے نیکی چھوڑنے والے کے لیے. نیکی فرض نہیں ہے، دیکھیے بہت سے فرض تھوڑی ہیں نیکی، لیکن اس کے لفظ بڑا سخت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ غافل کہا جاتا ہے اس کو، غفلت میں رہنے والا. بہت بڑا لفظ ہے. کتنا غافل آدمی کسی طرح کی اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اتنا سا اگر کام کر لے کتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اب آپ کتنی چیزیں ہیں ہم زندگی میں کرتے ہیں، آپ دیکھیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کیونکہ ہم صوفی حضرات ہیں تو اصل نیکی کے قدر جہاں ملتی ہے میں نے خانقاہوں میں دیکھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جوتے اٹھا رہے ہیں، آپس میں عزت کر رہے ہیں، آپس میں محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پانی پلا رہے ہیں، اتنی ہمدردی ایک دوسرے کر رہے ہیں. عجیب ماحول ہوتا ہے خانقاہ کا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ صحبت شیخ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کو اس غفلت سے نکال دیتی ہے. کہ احساس اس کو یہ احساس جو ہے کہ نیک کرنے سے کام بندی مطلب اس احساس کو ختم کر دیتا ہے کہ یار اس چیز کو ضائع نہ کرو، اس چیز کو بھی ضائع نہ کرو، اس وقت کو بھی ضائع نہ کرو. اور جب آخرت میں آپ دیکھیں اسی کا حدیث میں ذکر آیا ہے بہت زبردست کہ جنت میں چلا جائے گا آدمی، جنت مل جائے گی اس کو، جنت کے اندر ہوگا پچھتا رہا ہوگا. جنت میں کو پچھتا سکتا ہے آدمی؟ وہ ایک ہی پچھتائے گا، وہ غافل آدمی ہوگا. اس نے کام کیا جنت میں چلا گیا نیکی کے ساتھ، وہاں پچھتا رہا. پچھتانے ایک بہت بڑی ایک آپ میں بہت تکلیف دہ چیز ہے پچھتانا. یعنی آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کیا تو پھر پچھتاتا ہے نا آدمی کہ یار یہ میں چلا اٹھ جاتا تو گاڑی مجھے مل جاتی، میں تھوڑا کر لیتا، یار یہ سودا اتنا اچھا تھا کاروبار کا، پھر سستی کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں پچھتانا، ریگریشن. یہ خود بہت عجیب چیز ہے. کاش یار میں یہ کر لیتا اچھا نہ ہو جاتا. تو یہ تو ہم دنیا کے معاملے میں پچھتاتے ہیں نا، ہمیں دین کے معاملے میں پچھتانا نہیں آتا کہ یار یہ نیکی میں نے خامخواہ ضائع کر دی، تھوڑی سی اور کوشش کرتا ہوں مجھے یہ بھی مل جاتا. کب خیال ہوگا اس کا؟ جب جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد ان نیکی کے جب ثواب دیکھے گا ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا، تو پھر وہاں جنت میں پچھتائے گا کہ یار میرا تو اتنا مقام بلند ہونا تھا نا، کتنی میں نے محلات چھوڑ دیے، کتنے مقام میں نے چھوڑ دیے. حالانکہ میرے استطاعت تھی، اللہ نے مجھے اس وقت طاقت دی تھی کرنے کے لیے، میں یہ کر سکتا تھا. سبحان اللہ. اب ہم سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صوفی حضرات، طاقت بھی ہے، جان بھی ہے، اللہ کا دی صحت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم رمضان میں کتنی نیکیاں کما رہے ہیں ایکسٹرا. یہ نہیں بس تراویح پڑھ لیجیے، قرآن کی تلاوت کر لی ہم نے، ذکر اللہ کر لیا، یہ تو ایک گننے والی باتیں ہیں ساری. تو باقی نیکی ہیں، ساری نیکی عبادات میں تو نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ اب ہم اگر کاؤنٹ کریں، یہ چیز کاؤنٹ کرنے کی چیز ہے کہ ہمیں کتنی صبح سے شام تک نیکی کمائی جو ہماری استطاعت میں تھی، ہماری طاقت میں تھی. میں چاہتا تو یہ کام کر لیتا، یہ نیکی تھی، مجھے فائدہ ہو جاتا، لیکن میں چھوڑ دی اس کو. کئی موقع ہم نے چھوڑے ہوں گے اس وقت، کئی موقع ہم نے ڈراپ کیے ہوں گے. ہوا نہیں ایسا؟ تو پھر ضائع کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں کیسا ٹرینڈ کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ کے نبی ہم سب یہاں کی عادت پڑ جائے ہمیں اس چیز کی تو کتنا فرق پڑ جائے پوری زندگی کے اندر. تو اس کے لیے تھوڑا سا لالچ دیا جا رہا ہے ہمیں کہ آج آپ ٹریننگ کریں اس چیز کی کہ کوئی نیک کام نہ چھوڑیں، بھاگ کے جائیں اس کام کریں. اور جب استطاعت موجود ہو، کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو. ہر چیز اللہ کوئی ڈنڈے سے نہیں دیتا. اللہ نے 5 چیزیں فرض کر دی ہیں ہمارے پر، 5 نمازیں فرض، تو باقی وہ چھٹی ہے. 5
نماز ادا کرنے کی آپ کو اتنی جنت مل جائے گی، تو باقی تو جنت کے تو بڑے بڑے مقامات ہیں اور فار ایور ہیں، تو روتے رہیں گے بیٹھ کے، جنت میں رو رہے ہیں انسان، سبحان اللہ، یعنی سوچنے والی بات ہے، وہاں رو رہے ہیں، روز بھی کہیں گے عجیب انسان ہے، دیکھو ہم تو تھے ہی نکمے تو اس کو پہنچا دیا، ان کو دیکھو، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے یہ بات کہ جو اللہ کے قریب وہ جنت درجے بلند کرنے والی چیز وہ نیکی تھی جو ہم نیکی کر لیتے۔ بولیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ اس لیے کہتا ہوں اس میں نیکی ہے بہت زبردست، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا لفظ ہے؟ ہاں، اس کی انشاءاللہ تشریح کروں گا آپ کو، یہ لفظ ہے کیا، اس کی کیا انعامات ہیں اور کیا چیز ہے جو اللہ نے، میں بتایا نا آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض چیز چھوٹی ہیں ہمیں بلند کرنے کے لیے وہ رکھ دی تاکہ اس کی بھی عادت پڑ جائے تو انسان بہت اونچا آئے گا جنت میں۔ اور یہ کاؤنٹ ہوگا جی ایک ہی مجلس میں فلاں انسان نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا تھا، کدھر راجا ہوگا، شیخ کس طرح جنت میں پہنچاتے ہیں انسان۔ وقت کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی پہلے فرما رہے ہیں، یہ میرے ذہن میں بات آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تتبون من تقربا، سبحان اللہ، نیکی کر اللہ کے قریب ہو، تو سبحان اللہ جیسے آپ ایک نشت میں ذکر کے علاوہ نماز کے علاوہ بیٹھے بیٹھے آپ کی زبان میں سبحان نکل رہا ہے تو اللہ کہے گا تم تو ادھر آؤ نا، تم جو مال کمایا ہے، فرشتے کہیں کمال کر رہے ہیں بھائی یہ لوگ، تو کس طرح نیکی کما رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نیکی کما۔ تو وہاں اللہ کہے گا دیکھو یہ منہ دیا تھا میں نے اس کو، عقل بھی دی تھی، بات میری پسند کر رہا تھا، لیکن اس نے میری تعریف ہی نہیں کی بندے نے، سبحان اللہ، منہ بند تھا، اگر تعریف کر دیتا اس کی اور نیکی بلند ہو جاتی، بڑھ جاتی، نہیں شرم سے، بات شرم، بات تکبر سے، بات اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے میں نے اس کو کیا کہنا، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جانتا ہے وہی ہے کہ انشاءاللہ آنکھ بند ہوگی ایک سبحان اللہ کی اتنا فرق ہو جائے گا جنت میں، جیسے حیران ہو گیا، ہم ملیں گے نا جا کے دوسرے کو، وعلیکم السلام، کہتے یار تو کدھر، کہتے میں تو ادھر، کہ یار ساتھ تو سب کچھ کرتے تھے، کہ نہیں یار کاؤنٹنگ ہوئی نا جب وہاں پہ تو حساب یہ لگا کہ تیرے سے زیادہ تھا ایک دفعہ میرا سبحان اللہ، باقی چیز جو اللہ کا ذکر جیسی چیزیں ہم چھوڑتے ہیں اس کو رمضان میں اندازہ لگا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، تتبع، پہلی چیز سمجھ آ گئی بات کہ ہر نیکی سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے نبی فرما دیا قرب ملتا ہے، اور دوسری چیز کہ نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے، اور پچھتانا بہت بڑی جو خود انسان کے لیے ایک سزا ہے، اور پچھتانا بھی کہاں جنت میں نظر آئے گا سب چیز، اس میں بہت بچنا چاہیے، گناہ سے بچے، کسی قسم کا بھی چھوٹا سا بھی گناہ دیکھنے اس مہینے کے اندر عذاب بن جائے گا آپ کے لیے، ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، غلطی کرائے گا نفس آپ سے، شیطان کو جھگڑا تو ہے، بلنگڑے پھر رہے ہیں اس کے نفس جو بیٹھا ہے سامنے ہمارے، بلائیں جو ہیں ہمارے پر، نصرتیں جو ہم پر ہے تو کرائے گا، جھگڑے کرائے گا، لڑائی کرائے گا، نصرت کرے گا، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے، اس مہینے تو غفلت کرے ہی نہ آدمی، اگر ڈاؤن ہو گیا، کسی غلطی ہو گئی، کسی بائی سے جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا تو کہیں یہ کیا ہو گیا، رمضان میں فوراً استغفار کر اللہ سے توبہ کرے گا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، بھائی اس مہینے کے مجھ سے کام ہو گیا، تو باقی مہینہ سال میرا کیسے گزرے گا، تو یہاں تو ایکسٹرا کام ہونا چاہیے اللہ کے نیکی، بھاگ کے جائیں، یہ میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، آدمی کہ یار کمال ہو گیا تو ہر کام، یہ نہ دیکھیں فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب کا نہیں، ہر کسی انسانیت کے تحت آپ کسی کا کام کر رہے ہیں آپ کو نیکی مل رہی ہے، اور اسی طرح کنٹرول کریں گناہ سے بچنے کا، اسی طرح گناہ سے بچنے کا کنٹرول، نہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، میں یہ کام کروں رمضان میں تو میں نہیں کر سکتا، صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اسی میں ہم احتیاط کر لیں تو باقی تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ پار کر دے گا بیڑا، حدیث ہے جس نے اچھا رمضان گزار لیا تو باقی زندگی اس کی پار ہو جاتی ہے انشاءاللہ، تو ایک چیز تو سمجھ آئے گی ہمیں نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے تقرب، کیونکہ ہمیں لے کے جاتی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا اس میں کہ عادت پڑے ان کو، نیکی ہو وہ بھی اللہ کے قریب کرنے والی ہو، فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان میں نیکی کر لی کوئی تو تب وہ
من تقرب، اس مہینے میں اگر نیکی کر لی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیونکہ تمہیں عادی کرنا چاہ رہا ہوں، تمہیں پریکٹس کرنا چاہ رہا ہوں، تو چلو میں تمہیں اس کا ثواب کیا کہتا ہوں کہ تمہیں فرض کے برابر ثواب دیتا ہوں۔ اللہ، اب وہ نیکی نہیں رہی، وہ تو فرض بن گیا۔ اب ایک فرض کا ثواب یہ ہے، بتاؤں آپ کو، ایک نیکی، ساری زندگی آپ نیکی کرتے رہیں، ساری زندگی آپ فرض پڑھتے رہیں، ساری زندگی ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ساری زندگی کے دنیا کے اول سے آج تک کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، جو بھی ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں لائن کے ساتھ، مل کے کھڑے ہو، سب ان کی عبادتیں سب کچھ، تو ایک صحابی کے بدلے میں وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے ان کی کچھ وقت۔ یہ صحابی کا درجہ ہے۔ سب انسان نے کھاتے بھی پیتے بھی وہی ہماری طرح سب کچھ الحمدللہ، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک درجہ ہے۔ اس کی بات ہوگی کیوں یہ درجہ ہے، اور اس چھوٹے وقت میں ساری باتیں نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھائی فرق کتنا ہے؟ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا رمضان کے اندر، نیکی میں نے آپ کو تشریح کر دی ہے، چھوٹی سی بات، نیکی کرنا، مسکرا کے دیکھنا، کوئی بھی نیکی کرنا، یہ تو اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ کوئی بڑی نیکی کر رہا ہے، کسی بڑے کی خدمت کر رہا ہے، کسی بڑے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی بڑے انسان کی صحبتوں میں بیٹھ رہا ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس پر خاص فضل ہو رہا ہے، تو بہت، اور اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہا ہے کہ یہاں تو زیادہ نیکی کر، نیکی ہے، عام دنوں میں نیکی ہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر رمضان میں یہ تجھے موقع مل رہا ہے تو یہ نیکی کرنا تیری کیا بنے گی؟ فرض بنے گی۔ اور فرض کا مقام کیا ہے؟ جیسے میں بتایا صحابہ کرام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرض کا مقام یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نفل پڑھتے رہیں، نیکی کرتے رہیں، لیکن فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرض فرض ہوگا آخر میں، کیا فرض تو مقام کوئی نہیں، اس کا تو مقام نہیں ہے، ساری نیکی لو نفل پڑھ لو سارے، نہیں، ایک فرض کا مقام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیری وہ نیکی جو اٹھا کے کیا کروں گا، اللہ جو چاہے کر دے، قادر مطلق ہے، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ کیوں ہو گئی انصاف، وہ پاگل ہو تو کیا باتیں کرتا ہے، سمجھے آپ؟ تو اگر رمضان میں انسان نیکی کر لیتے ہے کوئی چھوٹا کام بالکل، تو کہ فرض کیا بن جاتا ہے؟ فرض کے برابر آخرت کو ثواب مل گیا اس کو، کتنا ثواب ہوگا اس کا۔ کیوں؟ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا بڑا چانس دیا ہے کہ ہم اسی لالچ میں آ کے یار نیکی نہیں، فرض ہے بھائی، تو فرض والا کام ہو گیا میرا، اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے مجھے اس کو۔ رمضان میں یہ تو الحمدللہ سیل لگی ہے، 3-4 روزے گزر گئے، اس پہ پچھتائیں، دنیا میں پچھتائیں گے تو اللہ اس کا کمپنسیشن دے دیتا ہے، اس کا مداوع ہو جاتا ہے۔ یاد ہے دنیا میں پچھتائیں گے نا آپ، کسی فراز کے طور پہ آپ سے ایک نیکی ضائع ہو رہی ہے کوئی، اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک چیز دلا دوں کہ کسی گناہ کا احساس ہو جانا، کسی نیکی کا ضائع ہونے کا احساس ہو جانا، اور اس پہ تکلیف محسوس کرنا، یار میں کر سکتا تھا میں نے کیوں نہیں کی، یار میرے ہمت تھی میں کیوں نہیں کیا، یار مجھے پتا یہ نیک کام تھا میں نے یہ کیوں نہیں کیا، یار میں کر لیتا۔ جب یہ اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے پچھتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، کہتے ہیں کم از کم احساس ہے اس کے اندر، چلو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس پہ آپ جس نیکی نہ کرنے کے پچھتائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انعام دے دے گا۔ اسی طرح انسان کسی گناہ کے بعد گناہ کر لیا، غلطی سے ہو گیا، نفس سے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اس کو پچھتاوا ہو گیا کہ یار رمضان میں سے یہ گناہ ہو گیا، رمضان میں غلطی کر لیا، میں نے بجا سن لیا، میں نے یہ غلط فلم دیکھ لی، غلط چیز کر لی، اور میرے سے یہ دیکھ آنکھ سے میں یہ غیر محرم کی تصویر دیکھ لیا، کچھ کر لیا، اور اس کو احساس ہو گیا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، احساس نہیں ہوتا ایک کو، تو اس کا مطلب پہلے ایک چیز سن لیں، اس احساس کا نام ہے کہ اس میں اپنے ایمان کا الحمدللہ ایمان کی کیفیت موجود ہے اس کے اندر۔ یہ احساس آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، ایمان موجود ہے انسان کے اندر، سبحان اللہ، جو اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کام کیا۔ دونوں حالتوں میں نیکی چھوڑنے پر اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، یا کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے اس پہ اس کو پچھتاوا ہونا خود بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہاں دنیا میں اگر پچھتا رہا ہے تو
اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کو بدلا دے گا، لیکن جہاں آخرت میں پچھتائے گا وہ تو پھر ختم ہے. تو اللہ کی آخرت کی بات کر رہے ہیں اس رمضان کے اندر. سبحان اللہ. کہ آج اگر غلطی ہو گئی ہے، 4 روزے گزر رہے ہیں اور ہم سے اس میں نیکیاں کمانے میں تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، تھوڑی سستی ہو گئی ہے، یا کوئی ہم نے اپنی کر سکتے تھے. یعنی 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک میں استطاعت نہیں، ایک آدمی بیمار ہو گیا، ایک آدمی سامنے درد ہو گیا، ایک بے ہوش ہو گیا، ایک پریشان ہو گیا، تو کوئی پچھتانے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ اس میں استطاعت نہیں ہے، اللہ نے طاقت چھین لی ہے. تو وہاں یہ رونا کہ یار یہ تو میرا ضائع ہو گیا نہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں اللہ والے وہاں بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی مجھ میں سوچ ہے کہ کاش میں یہ کام کر لیتا، کاش میں وہاں چلا جاتا. تو اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے پر بھی اس کو جو ہے انعام عطا فرماتے ہیں. وہ معذور ہے. ایک تو 2 چیز انعام ملتے ہیں اس کو، ایک تو یہ کہ اس سے وہ کام نہیں ہو سکا، اس میں استعداد نہیں ہے تو کرنے کی، پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا تھا، ضرور پہنچنا تھا، ان میں ہے ہی نہیں کہ سستی کرے. تو ان دنوں میں اگر رمضان میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہے، آج میں بیٹھا ہوں میری کب تک کرنا ہو، تو یہ نہ سوچنے لگے بھائی یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کا تو رمضان جائے گا. نہیں 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 نہیں، سارے قانون اللہ کی طرف سے چلتے ہیں. کوئی رمضان ضائع نہیں ہوا، بلکہ اللہ اس کو دوسری طریقے سے درجے بلند کر رہا ہے اس کے. ہم رونے لگتے ہیں یا بڑا کام خراب ہو گیا، ہم نہیں نہیں، ایسا نہیں معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہ جانتا ہے کہ اس میں کبھی ضائع کرنے کی معاملہ ہی نہیں تھا اس کا. اس کی زندگی ایسی گزری تھی بڑی احتیاط کے ساتھ. ہم نے اس کو بیمار کر دیا، اس لیے بیمار کیا ہے کہ ہم اس کے اور درجے بلند کرنا چاہتے ہیں. رمضان میں بیمار کر کے اور درجے اس کے بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ کو چھیر رہے ہیں، لیکن اس کا جو اندر سے گڑنا ہے، جو پچھتاوا ہے، جنتیں بن رہی ہیں اس کی الحمدللہ اس کی وجہ سے. تو 2 اجر ہو گئے. ایک تو وہ اجر بھی مل رہا ہے اس کو جو اس نے کرتا تھا کام، گویا وہ کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، وہ مجلس میں نہیں آ سکا، مجلس کا ثواب مل رہا ہے اس کو پورا. اس نے آنا تھا. اللہ کی کتاب میں پتہ ہے کہ شخص نے یہ ہے ہی نہیں وہ چیز آدمی کی جو نہ آتا، پہنچنا تھا. سبحان اللہ. ایک تو ہوتے ہیں میرے جیسے نکھٹو آدمی، کبھی آئے کبھی نہیں گئے، ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ اس کے لیے جس کو اللہ جانتا ہے یہ پابند تھا بھائی، ہم نے اس کو ہٹایا اپنی طرف سے. اس کی پابند یہ نہ ہم کرتے تو اس نے جانا تھا، ہم نے اس کو ہٹایا ہے. تو جو کام اللہ کرے گا وہ تو بہترین کام ہوگا، اس پہ بالکل خوش رہے الحمدللہ، کوئی پرواہ کرنے کی بات نہیں اس کو، بلکہ ڈبل اجر لے رہا ہے، ڈبل ثواب. تو یہاں اللہ نے قانون بنا دیا. اب وہ نیکی نہیں تھی بلکہ کیا بن گیا؟ فرض بن گیا. کب تک ہے؟ صرف 4 دن چلے گئے ہیں، تھوڑے دن اور رہ گئے ہیں. جب تک ہے سیل لگی ہوئی ہے، دیکھ لیں آپ. ہاں یہ ہر وقت نہیں ملے گا، جیسی چاند نکلے گا ختم یہ چیز، پھر وہ نیکی رہ جائے گی. فرض کا مقام اس کا حاصل ہوگا تو بھاگو، بھاگو نیکی کی طرف. کوشش پوری ہر طرح سے کہ کوئی بھی میرا ایسا کام نہ پچھتاؤں بیٹھ کے رات کو سوچیں پھر رات کو کہ مجھ سے کیا میں کام کر سکتا تھا، میں نے وہ کام کیوں نہیں کیا. پھر نیکسٹ اس کا پلان کریں کہ یہ میں کام ڈیفینیٹ کروں گا یار، اس نیکی کو میں نے ضائع کیا ہے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، کل نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کام. نہیں سمجھے ہمارے تو سارے ماشاءاللہ دیکھیں سب نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں نبی اکرم کی. سب سے گریٹ چیز نیکی تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب اپنی ماں میں پہنے کتنی بڑی نیکی ہے، اور جنہوں نے نہیں پہنے وہ نیکی ضائع کر رہے ہیں. کم ضائع کر رہے ہیں بتائیں؟ رمضان میں آج اگر پہن لیں امامہ تو کون سا ثواب ملے گا؟ فرض کا ثواب ملے گا اور سنت کا. سبحان اللہ، نور اللہ نور. اور جنہوں نے آلریڈی پہن لیا ہے وہ اللہ کا کتنا شکر کریں اس چیز کے، اللہ کیسے تو نے نیک کام ہم سے کرا دیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں ہمت ہوتی اس کام کرنے کے لیے. یہ تو اللہ والوں کے صدقے ہے جس نے ہمیں تو کام کرایا ہے. سب یہ چیزیں جس کے قریب کرتے ہیں اللہ والوں کے. اللہ والوں کی مجلس میں اچھی چیزیں ملتی ہیں. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. امام شیرانی رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور سمجھے امام تصوف ہیں، ان کی کتابیں ہیں تصوف، بڑے لاجواب
شخصیت میں تھی. ان کے شیخ تھے علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ. شاید یہ واقعہ آپ سمجھ جائیں جس میں بتا رہا ہوں. تو مجلس لگتی تھی صوفیہ کی جیسے لگتی جیسے آپ بیٹھے ہیں. ہر زمانے میں رنگ بدل جاتا ہے نا. یہاں ماڈرن صوفی ہیں نا ہم لوگ تو ماشاء اللہ ہم اس انداز سے بیٹھے ہیں. تو خان کو جہاں بیٹھتے ہیں حساب کے ساتھ وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. چٹائی بچھی ہے ماشاء اللہ, کوئی پنکھا نہیں ہے, کوئی عجیب حساب ہے, بالکل درویش ہیں, عجیب حساب ماشاء اللہ. یہ بھی ہے وہی ثواب سب کچھ ہے, لیکن ذرا رنگ بدل جاتا ہے. کیوں کہ مقصد ان کا بھی وہی تھا, مقصد ہمارا بھی وہی ہے. تو اللہ نے ہمیں کارپیٹ دے دی, ان کو چٹائیں دی ہوئی تھی. ہم نے تھوڑی کیا ہمیں کارپیٹ دو. بات یہ ہے کہ ان کو بھی محبت مل گئی تھی اللہ کی, ہمیں بھی مل گئی. اس میں برابر ہو گیا. تو امام شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واقعہ کہ اس واقعے نے مجھے تصوف سکھایا ہے. اب اتنا بڑا امام ہے وہ, اتنا بڑا امام. امام جب مطلب یہ نماز پڑھاتے تھے اس کو کہتے ہیں امام کو کہتے ہیں جو ہیڈ ہو کسی چیز کا. امام کو ہیڈ ہوتا ہے نماز پڑھاتا ہے. یہ امام کون ہے؟ یہ ہیڈ ہے تصوف کے, فقہ کے اونچے انسان, جیسے امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, ان کو امام کہتے ہیں. اس درجے کا آدمی کہتا ہے میں نے تصوف ایک بچے سے سیکھا ہے. کہ کتنی عمر تھی؟ کہتا ہے 6 سال. لوگ بڑے حیران, واقعہ لکھا کہ 6 سال کے بچے نے ان کو بنایا اتنا بڑا امام. کہتا ہم اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے تھے, تو جیسے ہم بیٹھتے ہیں, آپ بچے لے آتے ہیں نا کبھی, بڑی اونچی چیز ہے بچے لانے میں. آپ سے بتا تمیز سکھائیں ان کو, بیٹھنے کے آداب سکھائیں. خود اللہ سکھاتا ہے ان کو. یاد رکھنا اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے. پھر بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے لمٹ ہے. 8 سال تک جو آپ سکھائیں گے وہ سیکھ جائے گا, اندر پینٹریٹ کر دے گا پورا دین. اس کو آپ ماحول پورا آ جائے گا جس ماحول میں آپ 8 سال اس کو رکھیں گے نا. میوزیم میں رکھیں گے بہترین میوزیشین بنے گا, چرس میں رکھیں گے بہترین چرسی بنے گا. جس حال میں اس کو رکھیں گے آپ اس بچے کو, جتنا آپ کو اس طرف آگے کریں گے. تو اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں سمجھدار, سب بچوں کو اللہ والوں کی صحبتوں میں بھیجتے ہیں, بٹھاتے ہیں, ان کی خدمت کراتے ہیں بچوں سے. وہ تو اتنا اثر ان پہ ہو جاتا ہے. ہم خانقاہوں میں دیکھتے تھے الحمدللہ, خود میں نے دیکھا ہے بچوں کو. آج وہی بچے اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں. جو جب میں ہنستا تھا کہ بچے آئے تو کیا کر رہے ہیں, کیا تماشا کر رہے ہیں. آج ان کو دیکھیں آپ, تو سمجھداری ہے کہ بچے کو آپ کیا کریں. ہم کیا کہتے ہیں ذرا سمجھدار ہو جائے. سمجھ تو گیا 8 سال کے بچے کا جو کرتا ہے نا پینٹریٹ, آپ سوچ نہیں سکتے بچہ کیا لفظ نکالا اور کیا بات کر رہا ہے. تو 6 سال کا بچہ کہتے کچھ نہیں, چلو باپ پیچھے اس پر کوئی نہیں وہ تو جی کہتا ہے. حضرت کا بچہ تھا 6 سال کا تھا, ہمارے شیخ کا بچہ تھا. کہتا وہی مجلس میں بیٹھتا تھا. ہمیں بچے اس کو کیا پتا, امام بتا رہے ہیں. ایک کیا بات تھی کہ ایک دفعہ حضرت گھر تشریف لے گئے, تو ہم وہیں بیٹھے تھے. جب باپ تشریف لائے تو بچہ کھڑا ہو گیا باپ کے سامنے. کہتے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ حضرت گستاخی معاف ہو تو میں کچھ عرض کروں. کہتا اس کے منہ کو دیکھ رہے بچہ چھوٹا سا. کہتے اگر گستاخی معاف ہو بیا جی دیکھیں جیسے چھوٹا ہے, دیکھیں اس کا جبز دیکھیں. آپ نہیں پہچان سکتے اس کو, اسے کیا پتا ذکر. لیکن اللہ اس کی ایسی تربیت کر رہا ہوگا نا کہ حسب اللہ آپ سے زیادہ جانتا ہوگا. یہ وہ جانے گا زندگی میں. میری بات یاد رکھ لیں, ہم نے توجہ نہیں کی نا اپنے بچوں کی تجویز. جانو گے جانور ہیں ہمارے بچے, آتے ہیں دنیا کمانے کو پوچھتے کچھ نہیں. اب نہ آئیں گے بھی نہیں, وہ زبردستی رہیں, وہ نہیں آئیں گے, کھینچیں گے نہیں, وہ دل نہیں مانے گا, شوق نہیں آئے گا. یہ کس کے جواب دیں گے آپ پھر آخرت میں؟ آپ پوچھتائیں گے ہائے یہ دیکھو اس کا بچہ نیک تھا, کس نے جنت میں لے کے جا رہا ہے, کیسا ہوا ماشاء اللہ, وہ اس کو درجے بلند کر رہا ہے. قبر میں کہیں گے کتنا اچھا بچہ. لیکن ہمارے بچے جو ہوں گے جن کو ہمیں تربیت ہی نہیں کی, اتنے دنوں کے بعد تربیت کریں گے. ابھی بچہ ہے جو مصروف ہے, ابھی کالج جاتا ہے, ابھی یونیورسٹی جاتا ہے, ابھی فلاں جاتا ہے, بڑا ہو جائے گا خود چلا جائے گا. سبحان اللہ, ڈبے کے ڈبے. ہے یہ معاملہ سارا آخرت کا. نہیں سمجھے بات؟ ہاں یہ ہے بتانے والی بات ہے. امام شیرانی کہنے لگے کہ اس بچے نے کہا عجیب بات کی, اب اتنی بڑی مجلس سے بڑے بڑے مشائخ, میں نام بتاؤں آپ کو تو حیران ہو جائے کہ کون کون ان کی صحبت لے رہے تھے. علی خواص بہت بڑے اللہ کے ولی میں سے گزرے,
جس کے شاگرد امام شیرانی ہوا مجھے بتائیں ان کا کیا مقام ہوگا، ان کے شیخ کا کیا مقام ہوگا؟ تو بچہ کھڑا ہو کیا والد سے کہتا ہے کہ آپ مجلس لگی ہے، تمام مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اگر گستاخی معاف ہو، اور بچہ کہہ رہا ہے اور بے ادبی نہ ہو تو میں عرض کروں؟ تو ان کے والد ہنسنے لگے کہ ہاں کیا، باپ تو جانتے ہیں نا بچوں کو اتنا، کیا بات ہے بیٹا بتاؤ؟ کہتے جتنے بھی آپ کے سارے مرید بیٹھے ہیں نا ان کو تصوف کا الف بے بھی نہیں آتا، یہ سب پیدل ہیں۔ وہ اتنے بڑے بڑے مشائخ کو بیٹھے ہوئے تھے، امام شیرانی فرماتے ہیں کہ ہم سب تو دنگ رہ گئی، کیا کہہ رہے ہیں بچہ۔ اور یہ میں جس بچے مثال کر رہا ہوں یقیناً یہ اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں ایسے بچے، جب باغ باغ کے اللہ کے ذکر کی مجلس میں آنے والا بچہ کوئی معمولی ہوگا وہ؟ نہیں، سب اللہ کی دین ہوتے میرے بھائی۔ یہ 55 سے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں لوگوں، کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو اس لائن پہ لگا دیتے ہیں، اور ذوق اور شوق سے لگتے ہیں بچے، پیدا کیے جاتے ہیں ان کے اندر، شعور پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور کہاں بیٹھے بچے، چھوٹا بچہ انگریزی سن رہے ہو بیٹھ کے، اس کو تو سمجھتے رہے کہ یار یہ بات امام شیرانی کیا سمجھ رہا ہے، لیکن ہم سے زیادہ اچھا سمجھ رہا ہوگا، وہ بالغ ہو جائے پھر وہ آپ کو سمجھائے گا صحیح بات۔ تو کہیں جی اس نے یہ کہا کہ ہاں میں والد صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو الف سے با بھی نہیں آتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہی کچھ نہیں ہے، تو سب میں وقت ضائع کیا انہوں نے۔ تو والد کہتے کیسے بیٹا، کیسے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس بچے پہ شیخ نے تصرف کیا ہو یہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ بعض دفعہ عجیب طریقے سے شیخ جو ہے تربیت کرتے ہیں اپنے مرید کی، ڈفرینٹ قسم کے مریض ہوتے ہیں نا، ہم سب جو مرید ہوتے ہیں وہ کس چیز کے مرید ہوتے ہیں؟ وہ نفس کے مرید ہوتے ہیں، اور نفس کی اصلاح کے لیے انسان شیخ کے پاس جاتا ہے، تو وہ مختلف انسانوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ان کے نفس کو ختم کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک طریقہ نہیں ہوتا شیخ۔ میں شیخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ہم عام دوست بیٹھے ہیں سارے، یہاں کوئی شیخ تو کھائی نہیں، کوئی نہ کوئی پیر، بتا رہا ہوں جو بزرگ سے باتیں سیکھی ہیں، عجیب طریقے ہوتے ہیں ان کے۔ مارنا نفس کو ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے، تزکیہ جو کرنا ہے ہم نے نفس کا کرنا ہوتا ہے ہم نے۔ شیخ کے پاس جانے کا مطلب ہم شیخ سے کوئی فقہ نہیں سیکھ کے نہیں جاتے، کوئی نماز سیکھ کے نہیں جاتے، وہاں سے کوئی کلمہ سیکھ کے نہیں جا رہے نا، وہ تو سیکھا سکھایا ہوتا ہے آدمی، سب جانتے ہیں۔ وہاں کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ یہ نفس قابو نہیں آ رہا، حضرت نفس قابو کرا دیں میرا، اور جب تک نفس قابو نہیں ہوتا وہ جانور ہے، پوری عبادات کے ساتھ وہ جانور ہے، قرآن کہتا ہے اچھا خاصا جانور ہے، نفس اندر زندہ ہے، وہ تو اس کو ذلیل کرتا رہتا ہے، اندر سے اس کو برباد کرتا رہتا ہے۔ تو دو دھوکے ہو جاتے ہیں اس کا، ایک ظاہر ڈفرنٹ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے اس کے، اوپر کچھ ہوگا وہ، اندر کچھ ہوتا ہے۔ کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ آدمی جس کا نفس صحیح نہ ہو، آپ بتائیں۔ اور اس معاشرے سے زندگی بنے، ہمارے گھر بنے، ہمارے معاشرے بنے، گھر بنے، ہمارے شہر بنے، بتائیں وہ کہ جانوروں کے ڈیرے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہوتے۔ بستیاں وہی ہوتی ہیں، انسان وہی ہوتے ہیں جن کے نفس بنے ہوتے ہیں۔ منت چانگڑی گھوڑوں کی طرح ہوتا ہے، انسان ادھر پھر رہا ہے، ادھر پھر کسی اس کا مال لے لیا، اس کو گالی دے دی، اس کا کما لیا، اس سے لالچ لے لی، اس سے فلاں کر لیا، بس لالچ ہی لالچ دینے میں ڈوبا ہوتا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ تو امام شیرانی نے شاید تصرف کیا ہو، یا آج سوچ رہا ہے اور تصرف کر کے اپنے بچے کے ذریعے پیغام دے دیا تو مشائخ کرام کو۔ تم نے کہا بیٹا کیسے؟ اب کتنی باریک چیز ہے آپ یہ بتائیں، نیکی کی تو بات آ رہی ہے، یہ اللہ والوں کے پاس نیکی کیا قیمت ہے، کون سی چیز نیکی ہوتی ہے وہاں؟ اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں آپ کا کوئی مرید، کیونکہ ایک بہت بڑی نیکی کو ظاہر کر رہے تھے، جو اس سٹینڈ کی تھی، جو اس ماحول کی تھی نیکی۔ عام ہر میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ کہ وجہ یہی ہے آپ کے جو جتنے مرید بیٹھے ہیں نا، ان کو تو الف سے با بھی نہیں پتا، سلوک تو بڑی بات ہے، تصور نہیں جانتے، یہ وقت بہت ضائع کر رہے ہیں اپنے۔ بیٹا وہ کیسے؟ کہ جی میں یہاں موجود ہوں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان میں موجود تھا۔ بچہ کہہ رہا ہے جیسی آپ اٹھ کے دیکھے، اٹھ کے تشریف لے گئے تو میں نے ان میں عجیب کیفیت دیکھی ساروں کے اندر۔ کہتے کیا؟ کہ جیسی آپ گئے یہ بڑے ریلیکس ہو گئے، ان کے چہرے پہ ریلیکس ہونے کا، یعنی جیسے چلو یہ اب چیک کیا آرام،
جیسے ہوتے ہیں نا آدمی کرتا ہے نا بہت مجاہدہ ہوتا ہے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ میں نے تھوڑی سی خوشی دیکھی کہتے یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب جدا ہو رہا ہو اور عاشق نہ روئے سبحان اللہ کتنی ڈیپ بات اس نے کہتے یہ بناوٹ ہے ان کے دل میں حقیقت نہیں ہے محبت نہیں ہے اس میں یہ کچھ نہیں ہے ان کے اندر امام شرانی کہتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئی وہ تو صحیح تصوف کے لیے آئے ہوئے تھے کہتے وہ دن آج کا دن یہ جو آپ کے سامنے جو فقیر بیٹھے ہو کہتے ہیں کہ اس بچے نے مجھے امام بنا دیا اس شخص تو میرے بھائیو نیکی کیسی چیز ہے کہ وہ انسان کو اتنا بڑا سمجھ آ جائے احساس ہو جائے اس نیکی کا اس مقام پہ نیکی مجھے کیا کرنی چاہیے اس مقام پہ مجھے کیا چیز بلند کرے گی اللہ کے قریب کون سی نیکی کرے گی تو جو مشائخ کی بلڈنگ جو مشائخ کی مجالس ہوتے ہیں ان کے تو بڑے نازک اور بہت ہی نازک جگہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر کیا عروج ہوتا ہے قرب الہی کا اور جیسے جیسے آپ الہی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنی احتیاط بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی اور وہاں اللہ کے قریب ہوئے آنے ہوتے ہیں اسی لیے سب تشریف لاتے ہیں کہ بیٹھیں گے اللہ کے قریب ہوں گے تو وہاں کی تو یہ ہے کہ جو باہر کے اندر آپ کو گناہ نظر آتا ہے وہ گناہ بھی اندر نیکی بن جاتا ہے انسان کے لیے کہتے یہ بھی نہیں کرنا یار یہ سوال کرتا اور یہ بات ہے کہ آپ ایک نیچرل چیز ہے کہ آدمی تکلیف میں تو کہتا ہے چلو اب حضرت صاحب چلے گئے تھوڑا ریلیکس ہو جائیں ریلیکس ہونا کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ محبوب ہوتا کیا چیز ہے محبوب عاشق تو ہوتا ہے کہ اتنی دیر کی جدائی بھی اپنے محبوب کی پسند نہیں کرتا کہتا ہاں مجھے چہرہ کیوں نہیں نظر اپنے شیخ اور یہی وہ صحابہ جو پہنچے ہیں یہ کہ میں آپ بتا دوں یہ تصوف جو راستہ ہے عبادت سے طے نہیں ہوتا محبت سے طے ہوتا ہے میں بتا دوں آپ سارے صحابہ کے اندر جو سب سے پہلے اللہ نے چیز ڈالی تھی وہ محبت تھی عبادت نہیں تھی اور ہر صحابی کا انداز یہ تھا کہ فدا ہوا تھا فدا تھا اور کیسا فدا تھا سبحان اللہ کہ اگر میں ایک لمحے بھی گھر میں آئے پھر بھاگے کہ ایک لمحے بھی میں نبی پاک کے چہرے مبارک کی زیارت نہ کروں تو میں تباہ ہو جاتا ہوں وہی صحابی رو کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو میں آپ کو دل تڑپتا ہے میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی کہ دل تڑپتا ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے کیوں میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر یہ ایک چھوٹا صحابی کہہ رہا ہے تو صدیق کی حالت کیا ہوگی جو صرف محبت کی وجہ سے صدیق بنا ہے محبت کی وجہ سے عمر بنا ہے محبت کی وجہ سے علی بنا ہے اور کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس ایک یہ صحابی کہہ رہا ہے عشق کی بات ہے تو مجھے ایک مرید کو جو عشق کی دعویٰ کرتا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت کیوں نہ پیدا ہوئی کہ یہ شخص مجھے اتنی محبت کیوں نہیں ہے کیا بچے نے پوائنٹ کیا مجھے بتائیں یہ چیز تھی صحابہ میں میں تو رہ نہیں سکتا میں کیا اپنی بات کر رہے ہیں میں تو سوچوں میں مر جاؤں گا آپ کیوں کیا بات ہے کہ آپ تو جنت کے اتنے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے میں اتنا سا آدمی میں ایسی جنت کا کیا کروں جو آپ کو نہ دیکھ سکوں یہ کچھ سوچ سکتا ہے یہ بات یہی بچے نے ہمیں احساس دلایا اس چیز کا ہم حسد مجھے تخل جنا میرے بھائیوں جنت میں جانا آسان اللہ نے کیا نہیں ہے تو اللہ کے قرب کے بارے میں کیا معاملات ہوں گے مجھے بتائیں کیسا راستہ ہے یہ محبت کا احتیاط کا عشق کا ڈوب کے چلنے والا راستہ ہے اس میں ڈوبیں عشق کریں فنا ہو جس قدر فنا ہوگا انسان اس میں محبت کا عشق کے ساتھ منزل آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے عبادات آسان شروع ہو جاتی ہے محبت کا آتی ہے آسان تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی حدیث میں دی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم کیا چاہیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے بہت نیکی ضائع کر دی ہیں انہیں ابھی تک 4 روزے گزر گئے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ کیوں ثواب کتنا ہے ایک نیکی کے ثواب کتنا بتایا اللہ کے نبی نے فرض اس لیے ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ رمضان گزر جائے گا تو تمہیں احساس ہو جائے نیکی ہم نے چھوڑنی نہیں چاہیے ہر نیکی کے پیچھے بھاگے ہیں ہم آخرت کی کمائی ہے وہ چھوٹا نہ سمجھے کسی نیکی کو اور فرمایا اس مہینے کا جو فرض ہے اس کا کتنا ثواب ہے کتنا ٹرینڈ کیا ہے خبردار فرض نہ چھوڑنا اسی حیثیت اس کے ساتھ کتنا ثواب ہے 70 فرضوں کے جواب ثواب ملے گا تو اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ کے اندر خوب زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے خوب اور سب سے بڑی مشین جو اللہ نے لگا دی نیکی کی کہ آپ سوتے بھی غافل نہ ہو سوتے بھی غافل نہ ہو کیا ہے قلبی ذکر ہے آپ کا
کل بھی ذکر ہے، جو آپ کو سوتے بھی غفلت میں آ ہی نہیں سکتے، آپ سو رہے ہیں، اللہ 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 کرے رمضان کے اندر آپ نے نیکی کما رہے ہیں، دل سے نہیں، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، دل سے کہہ رہے ہیں اللہ سبحان، تو کیا مقابلہ ہے اس کا؟ جی ہے اللہ والوں کے یہ ہے محاذ، کیا دعاؤں میں اپنے حضرت صاحب کو میں سبحان اللہ، میں تو کہوں کہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کس لفظ کے ساتھ اللہ شکریہ کر دوں اپنے حضرت کا، کہ جس نے اتنا بڑا آسان کر دیا، اتنا بڑا آسان کہ میرے دل کو اللہ کہنا سکھا دیا، کہ رمضان ہمارے رمضان ہو جائیں گے، الحمدللہ رمضان ہمارے رمضان ہو جائیں گے، ہر وقت اللہ اللہ، اور جس کے لطائف اور بھی ہوں ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہوں تو اس کا کتنا انعام ہوگا اس میں، تو میرے بھائیوں قدر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب کرے، دروشی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رحمن۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔